تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات، اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم عذر پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو شریعت کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا دین کے کسی بھی کام کا، یہ جو ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر وغیرہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور لوگوں کی ایک مجلس سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے ایک شخص نے جو ہے یہ کہا کہ یہ ہمارے جو ہے لوگ جو ہیں بڑے پیٹو ہیں، یعنی جب علماء کا ذکر آیا، قراء کا ذکر آیا، تو قراء کو یعنی علماء، قاری کہا جاتا تھا اس وقت، عالم کو قاری کہتے تھے، قراء صحابہ یعنی علماء صحابہ جو ہے ان کو جو ہے کے بارے میں ایک شخص نے کہا یہ جو ہے پیٹو ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ جسے آج کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں مولوی لوگ پیٹو ہوتے ہیں، یعنی کھانے والے، پیٹو کا مطلب پیٹ بھرنے والے ہوتے ہیں، بس کھانے کی فکر ہوتی ہے جو ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے پیٹو ہوتے ہیں، بس ان کو کھانے کی فکر رہتی ہے اور زبان کے جھوٹے اور جنگ کے موقع پر پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ یہ تبصرہ کیا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جو ہے کچھ ایک شخص نے یہ تبصرہ کیا علماء پر، قراء صحابہ پر، کہ یہ کھانے کے دل دادا ہوتے ہیں، کھانا ہی ان کے پیش نظر ہوتا ہے، پیٹ بھرو، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان ان کی جھوٹی ہوتی ہے، اور یہ جنگ کے موقع پر بزدل ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو کہا تم منافق ہو، تم جو ہے منافق ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو اور قراء کو بدنام کر رہے ہو، یہ میں بات یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے رہوں گا، تمہاری یہ بات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کہوں گا، اتنی بڑی بات تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ یہ جو تبصرہ کیا اس شخص نے یہاں پر اس مجلس میں، وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سورہ توبہ کی آیات، یہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ آیت نازل ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بات کرنے والا جو اسے یہ بات کہی تھی، صحابہ پر یہ تبصرہ جس نے کیا تھا، تو وہ شخص جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے لٹک لٹک کر، آپ اونٹنی پر سوار تھے، چل رہے تھے، اونٹنی آپ کی چل رہی تھی، اور وہ آپ کی اونٹنی سے لٹک لٹک کر معذرت کر رہا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نے مذاق میں ایسی بات کی تھی، سنجیدگی میں نہیں کہا تھا، حقیقت مقصود نہیں تھی، یہ وقت گزارنے کے لیے، آپس میں وقت گزارنے کے لیے میں ایسا کہ آج بھی ہماری محفلوں میں بھی وقت گزارنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ وہ کہا وقت گزارنے کے لیے میں نے ایسی بات کہی تھی، یہ سنجیدگی میں نے نہیں کہا تھا، دل سے یہ بات میں نے نہیں کہی تھی، صرف جو ہے وقت گزارنا مقصود تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، یہی آیت کی تلاوت آپ کرتے رہے اس کے جواب میں، اور کہا جو ہے تم کو اللہ اور رسول ہی مذاق کے لیے ملے تھے، علماء ہی ملے تھے، شریعت ہی مذاق کے لیے ملی تھی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ بیان کرو، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تم کافر ہو چکے ہو، قد کفرتم بعد ایمان، آپ نے دھتکار دیا اس شخص کو، اور یہی آیت پڑھی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ پیش کرو
تم جو ہے کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو۔ تو میرے بھائی انتہائی معاملہ سنگین ہے، معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ آج یہ چیزیں ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں جو اس طرح کا مذاق کیا جاتا ہے، شعراء کی شاعری میں دینداروں کا مذاق ہوتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلامی شکل و صورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی لوگ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اب کوئی بیچارہ جو ہے لے کے جاتا ہے، جو ہے سائیکل لے کے چل رہا ہے، داڑھی رکھے ہوئے، ایکسیڈنٹ ہوگا، کہا یہ داڑھی رکھ کے تم ایکسیڈنٹ کرتے ہو، داڑھی کا اس نے کیا قصور؟ کیا آپ کو داڑھی سے تکلیف ہے؟ داڑھی کو آپ ناپسند کرتے ہیں، یہ داڑھی رکھ کے تو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو، داڑھی کا کیا قصور ہے؟ یہ غلط چیز ہے۔ داڑھی کا مذاق، اسلامی لباس کا مذاق، نماز کا مذاق کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ استہزاء اور مذاق جو ہے میرے بھائی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو قد کفرتم بعد ایمانکم، تم گرچہ ایمان لے آئے ہو لیکن تم اپنی اس حرکت کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو۔ تو میرے بھائی یہ واضح ہے کہ دین کی کسی بات کا، دین کے شعائر کا اور علماء دین کا، اللہ اور رسول کا کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان کو مذاق بنانا یہ ارتداد ہے، انسان مرتد ہو جاتا ہے، انسان جو ہے مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، اسلامی حکومت ہے نہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ تو اس طرح جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی بھی حکم اور کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام سے، جیسے آج کل علم شرعی کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے طلبہ جو دین کا علم حاصل کریں کیا کریں گے، یہ تو جو ہے مسجد کے جو ہے جھاڑو دیں گے، یہ پڑھ کر کیا فائدہ ہے، دین پڑھ کر کیا فائدہ ہے، مسجد میں جھاڑو دو اور کیا ملے گا تم کو۔ اس طرح کی چیزیں آج کل کرتے ہیں لوگ کہ مسجد میں جھاڑو دینا پڑے گا، بوری پہ بیٹھنا پڑے گا، بوری پر، اور کیا ملے گا تمہیں۔ تو یہ جو ہے دین کی تحقیر اور تذلیل ہے، یہ دین کی تحقیر اور تذلیل ہے۔ تو علماء کا اور دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء کا، اساتذہ کا، اسی طریقے سے علم شرعی سے تعلق رکھنے والوں کا مذاق آج عام طور سے کیا جاتا ہے۔ کارٹون بناتے ہیں لوگ، علماء کارٹون بناتے ہیں، اخبارات میں، رسائل میں کارٹون دیا جاتا ہے دینداروں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ تو اس طرح دین کی کسی بھی امر کا مذاق انسان کو دائرہ اسلام سے جو ہے خارج کر دیتا ہے۔ یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ تو دینی شعائر، دینی احکام، دینی جو ہے یہ اڑانا یہ کسی طرح سے روا اور جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالی فرماتا ہے آیت نمبر 29 سے 36 تک کہ ان الذین اجرموا، گنہگار لوگ جنہوں نے جرم کیا، یعنی گنہگار لوگوں کا، لوگ ایمان والوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرم جو ہے گنہگار، یہ دینداروں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ تو دو طرح سے مذاق ہوتا ہے، ایک تو صراحتاً زبان سے مذاق کرے اور ایک اشارے اور کنایے میں مذاق کرے، آنکھوں کے اشاروں سے یا ہاتھ پیر کے حرکات سے مذاق اڑائے، تو یہ دونوں ہی جو ہے خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں آنکھوں کے اشارے کرتے تھے
آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو دل لگیا کرتے تھے، جو ہے ٹھنڈا جو ہے مذاق جو ہے کیا کرتے تھے۔ تو کہتے دل لگیا کرتے تھے جب جو ہے آپس میں لوٹتے تھے ان کے پاس سے، اور انہیں پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگ گزرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں، یہ گمراہ لوگ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ ان پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن اہل ایمان کافروں سے جو ہے کافروں پر ہنسیں گے، کافروں پر جو ہے وہ ہنسیں گے، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے اور نظارہ کر رہے ہوں گے، اور دیکھیں گے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کیا کافروں کو ان کے کیے کا، ان کے کفر کا انجام مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ تو انتہائی بھیانک چیز ہے، یہ کفار کی روش رہی ہے کہ اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے، آنکھوں کے اشارے سے، کنکھیوں سے جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اشارہ کنایہ کے ذریعے، اشارے اور کنایے کے ذریعے۔ تو اسی لیے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے ان کی کتاب ہے حکم المرتد، مرتد کے حکم پر، اور اسی طرح شیخ احمد بن عتیق، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے، ان کی کتاب ہے مجموعۃ التوحید۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے وضاحت کی ہے جو ہے کہ شریعت کی کسی بھی جز کا مذاق اڑانے والوں کے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ شریعت کے جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو واضح طور پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو ہے اپنی قول سے جو ہے کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ قرآن پڑھنے والے بڑے پیٹو بزدل ہوتے ہیں، یہ علماء بڑے جو ہے بزدل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، اس طرح کا، جیسے کہ یہ یہاں پر جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے کہا تھا۔ تو ان لوگوں کے متعلق تو یہ آیت ممانعت کی نازل ہوئی ہے، واضح ہے آیت۔ اسی طرح مذاق کا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ واضح طور پر نہیں، مبہم انداز میں، مبہم طور سے، اشارے اور کنایے سے، آنکھوں کے اشارے کنایوں کے ساتھ جو ہے تلاوت کے قرآن کا مذاق اڑانا، تلاوت قرآن کا مذاق اڑانا، زبان نکال کر، منہ بنا کر، ہونٹ پھیلا کر جو ہے کسی کو چڑھائیں آپ، کسی قاری کو، کسی قرآن پڑھنے والے کو، تو یہ بھی جو ہے اسی میں داخل ہے، اگرچہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنی حرکت سے اس کا مذاق اڑایا تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑایا جائے، اور جو ہے کسی بھی برائی سے جو روکا ہے اس سے مذاق، یا اچھائی کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مذاق، تو یہ سب اسی فہرست میں داخل ہے، چاہے صراحت سے ہو چاہے بغیر صراحت کے ہو، تو جو ہے کسی طریقے سے روا اور جائز نہیں ہے، اور یہ ارتداد ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن حدیث کا مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں جو ہے ہونا چاہیے کہ ان کی محفلوں کو ترک کریں، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائز نہیں۔ جہاں بھی اللہ اور رسول کا، دین کا، شریعت کا مذاق اڑایا جائے، ایسی محفل میں شرکت جائز نہیں ہے۔ پھر بھی ہم مشاعرے کی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں شعراء جو ہے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اگر کوئی شاعر ایسا شعر پڑھتا ہے جس میں دین کا استہزاء ہے، مذاق ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں دینداروں پر، کہتے ہیں زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو، اس طرح کے کلمات زبان پر لانا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، تو ایسے مشاعروں میں بھی شرکت صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ،
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. سورہ نساء آیت نمبر 14 میں 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب بھی کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا لا تقعدوا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو جس محفل میں، جس مجلس میں اللہ رسول کا، دین کے کاموں کا، دینی امور کا پر آواز کسی جا رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی محفل میں شریک ہونا، ایسی مجلس میں بیٹھنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم. ورنہ وہی انجام ہوگا. گرچہ آپ شرکت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بات نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گونگے باولے بنے ہوئے، اس پر نکیر نہیں کر رہے ہیں، ان کی تردید نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، ان کو وازواجہم، اور ان جیسے لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو جو ہے ان کو اکٹھا کرو. وما كانوا يعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم میں ان کو جھونک دو. تو یہاں جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور ان کے ہم مثل، ان کے نظیر، یعنی ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ہم نشین، اور جو ان کی باتوں پر نکیر نہیں کرتے، ہم نوالا ہم پیالہ بنے رہتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا. تو اس لیے دین کے کسی معاملے کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ ناقض اسلام ہے، اور اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی بات زبان سے نکالتے ہوئے شریعت کے بارے میں ڈرنا چاہیے. بغیر سمجھے کوئی ایسی بات نہیں ہو، ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے شریعت کے سلسلے میں. تو یہ استہزاء اور مذاق، یہ دونوں چیزیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں نواقض اسلام میں سے، یہ دونوں چیزیں آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر پھیل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی سوال ہے تو؟ بندہ خود اپنے بندے سے پوچھے گا کہ گناہ کیوں نہیں کیا. ڈنڈے پڑیں گے تو یاد آ جائے گا. گناہ کیوں نہیں کیا، کیا خدا رحیم نہ. سو گناہ کیا تھی رحمت کے ساتھ. ہاں، گناہ کیوں نہیں کیا، کیا خدا رحیم نہ تھا. جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈنڈے پڑیں گے تو یہ ہنسی مذاق ختم ہو جائے گا. یہ مذاق کی چیز نہیں شریعت. اسلامی ممالک میں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کا مطلب یہ ہے، لیکن اگر جہاں اسلامی قانون، جہاں آپ کے ہاتھ میں قانون نہیں، وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس سے بائیکاٹ کیجئے، کیونکہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے نا. آپ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں مار دوں گا اس کو. نہیں، آپ نہیں مار سکتے. آپ ماریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، پھر آپ کو لوگ مارنے پہنچ جائیں گے اور قتل خوریزی شروع ہو جائے گی. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ہی مار دیتے ہیں اس کو. جو ہے نہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے انسان. آپ کا جہاں تک ہے اس کا بائیکاٹ کیجئے، وہ کیجئے، یہ آپ کے اختیار میں ہے. اس سے تعلق توڑ لیجئے ایسے شخص سے، لیکن یہ کہ آپ اس پر شرعی حد نافذ کریں، یہ حاکم کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں. شرعی حدود کو نافذ کرنا
یہ حکام کا، مسلم حاکم کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں۔ تو مرتد کو قتل کرنا، زانی کو رجم کرنا یا کوڑے لگانا یا اسی قاتل کو قتل کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، یہ سب جو سزائیں ہیں اسلامی، یہ حکام کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں۔ یہ حاکم، کیونکہ حاکم کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، کنٹرول پاور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو سب کو اختیار دے دیا جائے تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر قتل و خوریزی عام ہو جائے گی۔ اس لیے ہم حدود نافذ نہیں کر سکتے۔ شیخ ادھر جو ہے گلف میں مسجدوں میں جب ہم لوگ اگر فرض کا نماز ہو گیا ہے، ہاں ابھی ہم لوگ جا کے انڈیویژل نماز پڑھتے رہے تو آ کے پیچھے سے ہاتھ مارتے ہیں پیٹھ کے اوپر، تو کیا جماعت بنا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ سنت پہ ہوتے ہیں؟ ہاں سنت، اس سے پہلے میں نے بتایا نا، سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا، فرض پڑھنے والے کے پیچھے سنت پڑھنے والے کی نماز، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت معاذ کی حدیث، آپ شاید دیر سے آئے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے صحیح بخاری وغیرہ کی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی، اور پھر جا کر اپنے قبیلے میں امامت کراتے تھے۔ تو آپ فرض پڑھ چکے ہوتے تھے، وہاں جا کے امامت کراتے تھے، تو آپ کی وہ نفل ہوتی تھی اور آپ کے قبیلے والوں کی وہ فرض ہوتی تھی۔ تو فرض پڑھنے، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والا نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ لیے، مسجد میں پہنچے، جماعت کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں کھڑے رہیں، نہیں، آپ کو ان کے ساتھ شامل ہونا، آپ کے لیے وہ نفل ہوگی، ان کے لیے وہ فرض ہوگی۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، دو صحابہ آئے اور آ کر کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو بلایا، کہا تم لوگ میرے ساتھ نماز میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھ کے آئے تھے، ہم فجر کی نماز خیمے میں اپنے پڑھ کے آئے تھے۔ تو کہا کہ اگر اس طرح سے ہو تو نماز پڑھ چکے ہو اور پہنچو، نماز ہو رہی ہو تو شامل ہو جاؤ، تمہارے لیے وہ نفل ہو جائے گا، تمہارے لیے نفل ہو جائے گا۔ تو نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے، فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا یہ کن کن عورتوں کی گواہی قبول ہوتی ہے؟ ہے۔ کن عورتوں کی گواہی قبول ہے؟ کس چیزوں میں عورتوں کی گواہی قبول ہوتی ہے؟ اب زنا کے واردات ہوں تو کہیں عورت گواہی دے، یا قتل کے واردات ہوں تو عورت گواہی دے؟ نہیں، کیونکہ یہ مناظر وہ صحیح طور سے اس کا مشاہدہ عورت نہیں کر سکتی۔ اب زنا کی حرکت ہوئی ہے، اب اس میں عورت گواہی دے کہ میں نے اس شخص کو زنا کرتے دیکھا، عورت برداشت کرے گی اس کو؟ عورت کی عفت، عصمت، اس کی حیا، وہ اس کی طرف نگاہ نہیں ڈال سکتی، تو کیسے گواہی دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ایسا کرتے ہوئے؟ اس میں بات ہے کہ نہیں؟ تو ہر مالی امور میں صرف اس کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، مالی امور میں جہاں ذکر ہے سورہ بقرہ میں اس کی گواہی کا، تو یہ مالی امور میں ہے، تو ہر معاملے میں نہیں۔ ہاں لیکن جو معاملے ان کے ہیں وہاں وہ گواہی اس کی مانی جائے گی۔ جیسے ولادت کا معاملہ ہے، رضاعت کا معاملہ ہے، تو یہ اس کے معاملات ہیں، دایا کا حیثیت سے وہ کام کرتی ہے، تو وہاں اس کی گواہی مانی جائے گی۔ ایک سوال آیا ہے جو گھر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اگر عورتوں کو جو ایک سے زیادہ شادی کرنے والے مرد پسند نہیں، جیسے ان کا شوہر اگر کرے تو پسند نہیں، تو آپ نے جو آج کے ٹاپک میں 5واں یہ بتایا، تو اس نگاہ میں عورتوں کا کیا یہ رہے گا؟ نہیں، زیادہ تر عورتیں پسند نہیں کرتی۔ دوسری شادی کو مبغوض سمجھنا، ناپسند کرنا، یہ کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ میرا شوہر جو ہے دوسری شادی کرے، لیکن شریعت کے یہ حکم صحیح نہیں ہے، سمجھے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، ناپسندیدگی میں یہاں فرق ہے۔ ایک یہ کہ شریعت کا یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں پسند نہیں شریعت کا یہ حکم، اگر یہ قضیہ ہے تب تو یہ دائر اسلام سے خارج کر دے گا۔ لیکن ایک عورت کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے، میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے، یا میں یہ پسند نہیں کرتی میرا شوہر دوسری شادی کرے، تو یہ قضیہ الگ ہے،
اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا جائے گا. وہ مانتی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے, اللہ رسول کا یہ حکم ہے, مانتی ہے اس کو, اور یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن مجھے یہ پسند کہ میرا شوہر میرے ساتھ کسی اور کو لائے, میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے. اگر یہ قضیہ ہے تو اس پہ جو ہے ہم کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگائیں گے. لیکن شیخ اگر عورتیں ایسی پسند کریں کہ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی نے, چاہے میرا شوہر ہو یا کسی کا بھی شوہر ہو. نہیں شیخ ایسا بھی ہوگا نا, لیکن وہ شادی کر کے آئے گا تو نہ انکار کر دے گی تو دائرہ اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے. کیا انکار کرتے تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی؟ نہیں, ایک سنجیدگی سے سوچنے کی چیز ہے. صحیح, یہ چیز جو آج خواتین میں یہ چیز, یہ بیماری عام ہو گئی ہے. یہ بیماری جو ہے عام ہو گئی ہے کہ وہ اگر ایک شخص زنا کر رہے, ہمارے یہاں خواتین میں نہیں مردوں میں, ایک شخص زنا کرتا ہے وہ اتنا مبغوض ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا, اس کو اتنا ناپسند نہیں کیا جا سکتا جتنا اس شخص کو ناپسند کیا جاتا ہے کہ جو دوسری شادی کر لے. جو دوسری شادی کر لے اس کو سب لان تان کرتے ہیں. کیا دیکھو اس عمر میں شادی کر رہا ہے, اس کی بیوی موجود ہے پھر بھی شادی کر رہا ہے, اس کے بچے ہیں پھر بھی شادی کر رہا ہے. یہ غلط چیز ہے. شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا وجہ مشروع نہیں کیا ہے. دوسری شادی ایک ضرورت ہے, اور خاص طور سے آج کل کے دور میں دوسری شادی یہ ضرورت بن گئی ہے. صرف یہ نہیں کہ جائز ہے, آج یہ ضرورت ہے. آج لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے بنسبت زیادہ ہے. اکثر ممالک میں آج لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو وہ کہاں جائیں بھائی؟ وہ لڑکیاں کہاں جائیں؟ ان کا حق ہے شادی کرنے کا کہ حق نہیں ہے بھائی؟ قرب قیامت, جس طرح قیامت قریب آئے گی عورتوں کی تعداد بڑھتی جائے گی کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کے مقابلے 50 عورتیں ہوں گی. تو شریعت نے تو صرف 4 تک کی اجازت دی ہے نا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 1 2 2 3 3 4 بس 4 سے زیادہ نہیں ہے. تو اس چیز کو ہمیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن ایک انسان نہیں کرتا ہے, ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کرے دوسری شادی, یہ قضیہ الگ ہے. یہ قضیے کی بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگی. لیکن اس قضیے ہی کو یہ سمجھنا کہ دوسری شادی ہی معیوب ہے, دوسری شادی کو معیوب سمجھنا یہ غلط ہے. دوسری شادی کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ جو ہے, لیکن ایک شخص ہے, ایک عورت ہے جو نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے, یہ معاملہ ہے. کیا عورت جو ہے نکاح کے کانٹریکٹ میں یہ خامیاں لگا سکتی ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو پابندی لگانے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی شرطیں نہیں رکھنی چاہیے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے شرط لگایا ہے تو پھر اس سے اجازت لینی پڑے گی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت نکاح کے وقت شوہر کے ساتھ یہ شرط لگا سکتی ہے کہ تم میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرو گے؟ ایگریمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ تو علماء کی جماعت کہتی ہے کر سکتی ہے, لیکن جو ہے ایسی صورت میں دوسری کرنی ہوگی تو اسے اجازت دے دی. لیکن اولاً یہ شرط رکھنا صحیح نہیں. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس دائرے کو تنگ کرنا, اس دائرے کو تنگ کرنا اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے تو اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے. مسیار صحیح ہے, جائز ہے؟ دیکھیے بھائی, شادی اسلام میں اعلانیہ ہونی چاہیے. اعلنوا ھذا النکاح, نکاح اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعلنوا ھذا النکاح, نکاح کا اعلان کرو. خفیہ شادی جائز نہیں ہے. اسلام میں خفیہ شادی جائز نہیں کہ کسی کو پتہ نہ ہو اور آپ شادی کے بیٹھے رہیں. تو اگر اس طرح کی شادی ہے خفیہ تو یہ صحیح نہیں ہے.
کیونکہ اعلان ضروری ہے، معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ہاں آپ نے فلاں عورت سے شادی کی ہے، تاکہ پھر بعد کے مسائل ہیں، آپ اس کے گھر جائیں گے، اگر نہیں لوگوں کو پتا تو کہیں گے کس لیے جاتا ہے، کس لیے، آپ پر اتہام لگے گا۔ تو زواج مسیار کو، گرچہ زواج مسیار کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ایک عورت ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اس کے پاس شادی نہیں ہوئی ہے، ہم تو اسے بڑی عمر کو پہنچنے والی عورتیں اس طرح کا معاملہ زواج مسیار کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اب وہ چاہتی ہے کہ بھائی کوئی شریک حیات مجھے مل جائے، کوئی شریک حیات ہمیں جو ہے مل جائے، اور وہ اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ جو ہے مجھے باری بھی نہیں چاہیے، تمہاری جو بیوی ہے اپنی بیوی کے پاس رہو، اور مجھے باری بھی نہیں، اگر 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں 4 بیویاں کیا ہے تو باری تقسیم کرنا واجب ہے، تو کہتی ہے کہ نہیں مجھے باری بھی نہیں چاہیے، اور نہ مجھے نان و نفقہ چاہیے، میرا گھر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، سب کچھ میں خود کفیل ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس جب تمہیں ضرورت ہو آ جایا کرو، جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے آ جایا کرو۔ تو اس میں میرے بھائیوں گرچہ تمام چیزیں، شادی کی تمام شرائط ہوتے ہیں، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر لیتی ہے، شوہر کی مرضی پر چھوڑ دیتی ہے، شوہر جب چاہے آئے، جب نہ چاہے نہ آئے، سمجھ بات آئی، نان نفقے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ اس کے اپنے حقوق ہیں، اگر اپنے حقوق سے وہ خود دستبردار ہوتی ہے تو اس کا حق ہے، وہ نہیں چاہتی ہے، لیکن جو ہے گرچہ شادی کے تمام شرائط پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، اسے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، اور جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اور جس کی بنیاد پر ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیوی بیوی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں، بیوی بھی آزاد، شوہر بھی آزاد۔ اب بیوی کے پاس آپ نہیں ہیں، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی نگرانی سے جو ہے، آپ کی حسانت سے بالکل باہر ہے، لہذا ایسا کرنا صحیح نہیں، ایسا کرنا صحیح، شادی کرو تو بیوی بنا کے رکھو، اس کے حقوق کو ادا کرو، نہیں لیتی ہے، لیکن کم از کم آپ کے حسانت کے اندر، آپ کی نگرانی کے اندر اس کو رہنا چاہیے، کیونکہ قو انفسکم علیکم نارا، یہ فریضہ ہے ہمارا، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب آپ بالکل آزاد ہو جائیں اس سے، کہاں رہتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے تعلقات ہیں، اور کتنے واقعات ایسے واقع ہوئے ہیں کہ ایک عورت بھائی وہ 2-3 سے جو ہے تعلقات رکھ لیتی ہے، ایک شوہر پتہ ہے کہ فلاں دن آئے گا، اب وہ چلا گیا تو اس کے بعد دوسرے شوہر کو بلاتی ہے، پھر تیسرے کو، اس طرح ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے جو ہے، اس لیے اس کو زیادہ وسعت نہیں دینی چاہیے، گرچہ شادی کے شرائط اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے فتنے کا دروازہ معاشرے میں کھلتا ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ مذاق، ہنسی مذاق جائز ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا یا شریعت کو موضوع بنانا یہ جائز نہیں، شرعی امور کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن اس کا دائرہ کار تھا، جیسے ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے اونٹ دے دیجیے، مجھے سواری چاہیے، اونٹ دے دیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو، مذاق کیا اس نے، اب وہ کہا میں اونٹ کا بچہ کیا کروں، مجھے سواری چاہیے، بچے پر میں کیسے سوار ہوں گا،
تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. ایک بڑھیا آئی اور اس نے جو ہے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کی دعا کر دیجیے ہمارے لیے, جنت میں رہو. کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ پریشان ہو گئی, آپ نے مذاق نہیں کہا اسے, پریشان ہو گئی. تو آپ نے کہا بھائی وہاں جو بھی داخل ہوگا جوان کڑیل جوان ہو کے داخل ہوگا, بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں رہے گا. وہاں بوڑھا بھی مرے تو وہاں قیامت کے دن وہ جوان ہی رہے گا. 33 سالہ کڑیل جوان جو ہے ہو کر کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کرتے تھے صحابہ کے ساتھ, لیکن جو ہے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ غلط ناشائستہ باتیں نہیں کرتے. لیکن آج ہمارے یہاں ہنسی مذاق میں کیا کیا ہم بک جاتے ہیں, اور جس کو پکڑ لیے تو اس کو اتنا مجروح کر دیتے ہیں کہ عداوت میں بدل جاتی ہے. ہنسی مذاق یہ زندگی کے لیے تھوڑا وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن ہم مذاق کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ہماری محفلوں سے غائب ہونے لگتا ہے کہ بھائی جب پہنچے تو مذاق ہی اڑاتے ہیں. تو ہنسی مذاق کے آداب ہیں, کسی کی جو ہے مجروح نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ضمیر کو مجروح نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہے کوئی شائستہ ناشائستہ کلمہ جو ہے زبان سے مذاق میں بھی نہیں نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سوال ہے, عورت اپنے حقوق چھوڑ دے تاکہ اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے, اس سے کوئی حدیث ہے؟ ہاں حدیث ہے, حدیث ہے. حدیث کون سے حقوق چھوڑ سکتے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھی ہو گئی, شوہر کی ان کو ضرورت نہیں رہی, بوڑھی ہو گئی, بڑی عمر میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کی تھی, بڑی عمر کی. حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے شادی جن سے کی تھی وہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, بڑی عمر کی تھی. تب جو ہے جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور شوہر کی ضرورت نہیں رہی تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا, وہ یہ سوچنے لگی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دے. ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول میں کام کے لائق نہیں رہی اب, تو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی باری میں عائشہ کو دے دوں, کیونکہ عائشہ سب سے زیادہ چہیتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک. چانچہ جب جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے سوال کیا کہ من احب الناس, یا رسول اللہ آپ کے یہاں نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فوراً کہا عائشہ, فوراً آپ نے کہا عائشہ. حضرت جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک جنگی مہم پر غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا تھا, تو صحابہ کے ساتھ آپ کا یہ تعامل دیکھ کر ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ تعامل کا یہ ہونا چاہیے قائدین کو, یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعامل اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر ساتھی سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے یہ سمجھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے سوال کر لیا کہ من احب الناس, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ. تو کہا نہیں مردوں میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ تو کہا ابوہا, اس کے بعد ابو بکر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ بڑی چہیتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک, تو صحابہ اس کو سمجھتے تھے. اس لیے جب عائشہ کی باری ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفے تحائف زیادہ پہنچتے تھے صحابہ کے. عائشہ کی باری میں تحفے تحائف زیادہ جو ہے پہنچتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسی لیے انہوں نے کہا میں اپنی باری عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں, تو انہوں نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حق سے تنازل اختیار کر لیا تھا. تو بیوی اگر اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کرتی ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن جو ہے یعنی تمام حقوق سے تنازل ہو جائے اور بالکل آزادی لے لے, یہ اچھی بات نہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے بعض حقوق شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کر سکتی ہے.
نہیں باری ان کے لیے باری سے تقسیم نہیں کرتے تھے. باری ہر روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے. یومیہ عصر کے بعد آپ کا معمول تھا کہ تمام بیویوں کے پاس سے آپ گزرتے تھے، ان کی ضروریات کو پوچھتے تھے اور اس کی تکمیل کرتے تھے. کیا کیا ضرورت ہے، کھانے کو، پینے کو، دوسری چیزیں، ضروریات کیا ہیں. تو عصر کے بعد تمام بھی یہ نہیں کہ جس کی باری نہ ہو اس کے گھر نہیں جاتے تھے. نہیں، روزانہ عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس سے گزرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے حالات معلوم کرتے تھے، اور اس طرح سے جو ہے جس ٹھہرتے وہاں تھے جس کی باری ہے. تمام بیویوں سے گزر کر اس کے پاس رات گزارتے تھے جس کی باری ہے. باری تقسیم کا مطلب نہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچے ہیں اسکول میں آتے ہیں جاتے ہیں، اب باری ہے دوسری بیوی کی تو بالکل بچوں کو بھی نہیں پوچھتے، فون بھی نہیں اٹھاتے. نہیں، فون اٹھائیے، جائیے، حالات معلوم کیجئے. آج کل تو ماشاءاللہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی فون کے ذریعے بھی آپ حالات معلوم کر سکتے ہیں کہ بچوں کا کیا حال ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی ضرورت ہے، جائیے اس کی ضرورت پوری کیجیے. تو کہتے ہیں نہیں نئی جو ہے اکیلی ہے اس لیے اس کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تمام کو حقوق ملنی چاہیے برابر. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے چوتھا ناقض اسلام پڑھا تھا. چوتھا ناقض اسلام کی چوتھی بات جس سے جو ہے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. کیا تھا اس کا خلاصہ ہے کسی کے پاس؟ اس سے بھی کوئی دوسرا عمل، کوئی کتاب جو ہے اس سے زیادہ اچھی ہے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کے مقابلے میں دوسرے کے طریقے کو بہتر ترجیح دے، بہتر سمجھے یا اس کے برابر سمجھے. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں دوسرے کا فیصلہ اچھا جانے یا نبی کے فیصلے کے برابر سمجھے تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آئیے آج پانچواں ناقض اسلام ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر. کہ جو شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی دین اسلام میں سے کسی ایسی چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو ناپسند کرے، اس امر کو، اس کام کو ناپسند کرے، اس سے نفرت رکھے تو وہ کافر ہوگا. گرچہ وہ اس پر عمل کرتا ہو، عمل کر رہا ہے لیکن وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو ایسا انسان یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی حیثیت سے ثابت ہے کہ دین میں یہ چیز ہے اور انسان اس کو ناپسند کرے کہ بھائی اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز جو ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گرچہ وہ اس کو عملاً کر رہا ہے لیکن اس کے دل جو ہے نہیں چاہتا، اس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں جانتا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. تو یہ باتفاق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص دین اسلام کو ناپسند کرے یا اس کے کسی امر کو ناپسند کرے اور اس سے بغض رکھے تو ایسی صورت میں وہ باتفاق جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور فقہاء نے کتب فقہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس چیز کو ذکر کیا ہے.
چنانچہ الاقناع نامی ایک کتاب ہے فقہ حنبلی کی، اس میں صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احکامات سے بغض کرنا یہ اعتقادی نفاق، ناپسند کرنا گویا کہ یہ عقیدے کا فطور ہے، اس کی مار صرف ظاہر پر نہیں پڑتی بلکہ انسان کے باطن پر پڑتی ہے، اس کا عقیدہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یہ علامات نفاق میں سے ہے۔ اور قرآن کے مطابق منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی کفار عام کافر سے منافق کی سزا زیادہ ہو، منافق کا جرم عام کافر کے جرم سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کافر تو ہے ہی لیکن دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اسلام کو ظاہر کر کے یہ دوسروں کے دھوکے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کا انجام جو ہے انتہائی برا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوامر ہیں، جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا اور روکا ہے، تو اس سے نفرت کرنا تو یہ انتہائی خطرناک موقف ہے انسان کا، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو آج کل دور حاضر میں دیکھا جائے تو یہ بیماری، یہ جو ہے ارتداد کی یہ لہر جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص طور سے آج کے جو انگریزوں کے جو غلام ہیں، اور ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور ان کی تحریروں سے، ان کے فکر سے جو لوگ متاثر ہیں، اسی طریقے سے جو ہے شعراء اور ادباء جو ہے ادبی دنیا کے لوگ اور شاعری دنیا کے لوگوں کے ہاں یہ ارتداد پایا جاتا ہے، یہ ارتداد جو ہے آج یہ پایا جاتا ہے، شعراء کیا بھی ہے جو ہے اور ادباء کے یہاں، اور مغربی تہذیب و ثقافت کے جو دلدادہ ہیں وہ لوگ اسلام کی ثابت شدہ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے بھائی یہ دوسری شادی جو ہے، 2 بیوی رکھنا، 2 شادیاں کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ کفر ہے، ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ جس چیز کو شریعت نے جس کی اجازت دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی، اس کو آپ ناپسند کریں، بھائی مجھے نہیں پسند ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں چیز بدل جائے، اور بھائی آپ نہ کریں، شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ آپ دوسری شادی کیجئے، مت کیجئے، لیکن اس کو ناپسند نہ کیجئے، اس کو برا مت سمجھیے، برا سمجھنا، اس کو ناپسند کرنا، اس کو یہ خطرناک موقف ہے، آپ نہ کیجئے، آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے، اس پہ کوئی شریعت نے لازم نہیں کیا، لیکن شریعت ایک چیز کو جائز کہے اور پھر آپ اس کو ناپسند کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ جو ہے آج جو آزادی فکر جو شروع ہو گیا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں، جیسے کہ مرتد کی سزا، ارتداد کی شریعت نے سزا مقرر کی، جو مرتد ہو جائے قتل کر دو، ہم کہنے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے اتنے جو ہے مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ ہیں اور اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں کفر بکتے ہیں، وہ سب اس فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے کو بچانے کے لیے کہتے ہیں نہیں مرتد کی سزا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اپنا بدل دے اس کو قتل کر دو، جو اسلام لانے کے بعد اس کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، دوسرا دین اختیار کر لے تو اس کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں نہیں بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، میرے بھائی ہاں زبردستی کسی کو ہم مسلمان نہیں بنائیں گے، لیکن جب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو زبردستی ہے، اسلام پر اس کو عمل کرنا ہوگا ورنہ ڈنڈے پڑیں گے۔
آپ کلمہ نہ پڑھیں، اسلام نہ قبول کریں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اس پہ کسی کو اسلام جبرن مسلمان نہیں بناتا، اسلام کسی کو جبرن مسلمان نہیں بناتا، لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اسلام کی پابندی زبرن آپ سے کرائی جائے گی۔ یہ آپ کہہ کے چھٹکارا نہیں لے سکتے کہ اسلام میں جبر اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، نہیں، اس لیے سزائیں مقرر ہیں، سزائیں مقرر ہیں۔ آپ چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ نہیں کہ بھائی ہم آزاد ہیں۔ آپ زنا کریں گے تو رجم کیے جائیں گے یا کوڑے لگیں گے، قتل کریں گے تو قاتل کو قتل قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے آزادی فکر کی جو آج لہر دوڑ گئی ہے کہ بھائی آزاد ہیں، سب کو آزادی دل ملنی چاہیے، نہیں، یہ آزادی فکر ہے۔ فکر کے جو ضابطے ہیں شریعت سے باہر آپ نہیں جا سکتے، شریعت کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر کے آپ آزادی سے کوئی بیان نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ تو جو ہے یہ جو نقطہ کہ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو چیز ہے، جو دین لے کر کے آئے ہیں، دین کے کسی کام کو، کسی فعل کو ناپسند کرنا، اس کو بری نگاہ سے دیکھنا، اس کو اچھا نہ جاننا، یہ کفر ہے۔ یہ جو ہے گرچہ انسان اس کو عمل کر رہا ہو، گرچہ وہ عمل کر رہا ہو، لیکن اگر اس کو دل سے نہیں چاہتا ہے تو وہ کفر ہے۔ عمل جو ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم اور فیصل نہ مان لیں، اور آپ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے بلا چون چرا، یہاں تک کہ دل میں ذرا بھی قدورت اور جو ہے کھٹک نہ محسوس کریں اور سر تسلیم خم کر دیں، تب مومن ہوں گے۔ اگر دل میں قدورت ہے، کھٹک ہے کہ نہیں اچھی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایمان کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے۔ تو یہاں پر جو شیخ نے بات فرمائی ہے کہ جو ہے جو شریعت کے امور کو ناپسند کرے، اس کو بری نگاہ سے دیکھے، اس کو مناسب نہ سمجھے، تو ایسے انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور وہ جو ہے اسلام سے نکل رہا ہے۔ یہ تصور جو ہے ناقض اسلام ہے۔ جیسے بہت سے لوگ آج جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی عورت کی دیت جو ہے مردوں کی آدھی کیوں ہے، وراثت میں عورتوں کو مردوں کے بنسبت کم کیوں ملتا ہے، لڑکی کو لڑکے کا آدھا کیوں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اتنا پسند کرتے کہتے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مرد عورت سیم ہے، برابر مساوات ہونا چاہیے، جتنا مرد کو ملے اتنا عورتوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں کہا کہ میں نے کسی ناقص عقل اور دین کو، مردوں کے عقل کو تم سے زیادہ غائب کرنے والا، جو ہے عقل مند انسان کے عقل کو فیل کر دینے والا نہیں دیکھا۔ خواتین کے حق پر تبصرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث جب آتی ہے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں لوگ، مغربی تہذیب کے لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی عورتیں تو مردوں سے زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں، ناقص عقل کیوں کہا، ناقص دین کیوں کہا۔ اور جو ہے اسی طریقے سے مردوں کی گواہی کے مقابلے میں عورت کی گواہی شریعت نے عاجز مانی ہے۔ جہاں ایک مرد کی گواہی وہاں دو عورتوں کی گواہی چاہیے، اور ہر جگہ عورت گواہی بھی نہیں دے سکتی ہے، ہر معاملے میں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ان چیزوں کو آج بہت سے مسلم مفکرین
جو مفکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلم مفکرین جو ہے جاوید غامدی جیسے لوگ اور اس ڈھرے پر چلنے والے لوگ، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس دور کے لیے تھا، یہ اچھی نہیں ہے یہ اچھی بات. تو میرے بھائی ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج، وہ مسلمان نہیں باقی. جو یہ کہیں کہ یہ عورتوں کو ناقص العقل کہنا صحیح نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے عورتوں کو جو ہے مردوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے، یہ جو ہے کفر ہے، دائرہ اسلام سے خروج. شریعت کی کسی معاملے کو ناپسند کرنا اور اس سے جو ہے بغض رکھنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو آج یہ ارتداد جو ہے آج ہمارے ماحول میں جو ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت تیزی سے پھیل چکا ہے. پھیل نہیں رہا ہے بلکہ یہ پھیل چکا ہے، اور ایسے ہی مفکرین کے پیچھے نوجوان طبقہ جو ہے دوڑتا ہے. یہ بہت بڑے مفکر ہیں بھائی، دیکھو کتنی اچھی، جو بھی لفاظی کر لے جائے جو ہے اور چکنی چوپڑی باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو مسحور کر لے جائے، اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا بک رہا ہے، اس کی بات اسلامی نقطۂ نظر سے کیا حیثیت رکھتی ہے، اللہ اور رسول کے مقابلے میں کیا کہہ رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ میرے بھائیوں یہ کفر ہے اور یہ ناقض اسلام ہے. انسان پھر مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی شرط میں سے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ محبت. آپ پڑھ چکے ہیں جو ہے اصول ثلاثہ پڑھتے ہوئے پڑھ چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ محبت. کس کلمے سے محبت ہو، انسان اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، دین اسلام سے محبت ہو. تو یہ کہنا اور اسلام کے ان اوامر پر جو ہے نکتہ چینی کرنا اور اس کو ناپسند کرنا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ بغض اور عداوت کی علامت ہے. تو کلمے کا شرط پورا ہی نہیں ہو رہا. کلمے کی شرط یہ ہے کہ کلمے سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اللہ سے، رسول سے، دین اسلام سے ہمیں محبت ہو، دین کے احکام مسائل سے ہمیں محبت ہو. اور یہ طرز عمل جو آج اختیار کیا جا رہا ہے یہ نفرت اور بغض ہے. تو نفرت اور بغض اگر اسلام کے امور میں سے کسی امر سے انسان کرتا ہے تو یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو لا الہ الا اللہ انتہائی اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہے. اور اس طرح کا معاملہ جو پایا جاتا ہے ہمارے یہاں، شریعت کی کسی کام کو ناپسند کرنا، یہ اس اخلاص کے منافی. اگر اخلاص کے ساتھ انسان نے کلمہ پڑھا ہوتا تو شریعت کے کسی حکم کو کبھی بھی وہ ناپسند نہ کرتا. وہی میں تو مثال بات پیش کی. اسی طرح تمام معاملات میں کوئی بھی جو عمل، جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دین کی حیثیت جس کو حاصل ہے، جو دین ہے، دین اسلام میں ہے، اس میں سے دین کے کسی معاملے کو، دین کے کسی امر کو، دین کے کسی چیز کو اگر انسان ناپسند کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم سر آنکھوں پر، اس کو ہم ناپسند نہیں کر سکتے. اسی طرح واضح طور سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین کفروا، سورہ محمد میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم.
اتنی واضح بیان ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. اللہ ان کے اعمال غارت کرے گا, ان کے اعمال سب برباد کر دے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے. اللہ نے جو شریعت نازل کی اس کو ناپسند کیا, اس سے ناخوش ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اکارت اور برباد. تو اللہ ان کے اعمال کو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت اور برباد کر دیا. تو اگر شریعت کے کسی بھی کام کو انسان ناپسند کرتا ہے, اس کو اچھا نہیں تصور کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں. اس کا اسلام کلمہ پڑھنا فائدہ مند نہیں ہے, کہ کلمے کی شرط ہی ناپید. کلمے کی شرائط میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول دین اسلام سے جو ہے محبت رکھے. اگر محبت نہیں, اور یہ چیز محبت کے منافی. اللہ رسول کی کسی حکم کو ناپسند کرنا یہ محبت کے منافی ہے. اس لیے ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم واضح کر دیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے کسی حکم کو, اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں, وہ ان کے اعمال اکارت اور برباد ہیں. اور اسی سورہ محمدی کے اندر 28 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایسی راہ پر چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا, تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے. تو ہر مسلمان کو ایسی صورت میں ڈرنا چاہیے میرے بھائی, اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور شریعت سے کوئی بھی مسئلہ کبھی بھی آ جائے تو اس کو کبھی بھی ناپسند نہیں. اگرچہ ہم عمل نہ کر پائیں وہ معاملہ ہے, لیکن اس کو ناپسند کرنا, اس کو یہ کہنا کہ اس دور کے لائق نہیں ہے, یہ اس دور کے منافی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ کفر ہے. آپ عمل نہ کر پائیں, آپ سے غلطی ہو جائے, وہ الگ چیز معاملہ ہے, لیکن اس کو ناپسند کرنا انتہائی خطرناک موڑ ہے. اسی لیے ہر شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو, جو ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے. حضرت انس کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے بہت کثرت سے سنتے ہیں, بہت کثرت سے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. تو اللہ کے, حالانکہ آپ نبی ہیں, رسول ہیں, اس مقام پر فائز ہیں, پھر بھی آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو جو ہے دین پر ثابت کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یقلب کیف یشاء. کہ بندوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں, ایک دل کی طرح. یقلب کیف یشاء, جیسا چاہتا اللہ تعالیٰ الٹتا پلٹتا رہتا ہے دل کو. اس لیے دل کی ثابت قدمی کی جو ہے اللہ سے دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. یہاں ایک مرتبہ کلمہ بھی نہیں پڑھا, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو بس کافی ہمارے لیے. اب کوئی چیز ہمیں نقصان, باپ دادا مسلمان, ہم مسلمان, کلمہ بھی کتنے مسلمان ملیں گے آج اس دور میں جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا میرے بھائی. کبھی زندگی میں بھول کے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا, نماز روزہ تو دور کی بات ہے, کلمہ بھی نہیں پڑھا, وہ بھی مسلمان آج مانے جاتے ہیں ہمارے یہاں. وہ بھی مسلمان ہیں جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے بھی آپ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے,
وہ دعا کرتے ہیں اللہ اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا، خطرہ لگا رہتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے انتہائی نازک موقع ہے جو ہمارے یہاں آج بے عملی عام ہو چکی، اس کا بنیادی سبب یہی ہے، بنیادی سبب یہی کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بغیر سمجھے ہوئے باپ دادا کی وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا ہے، جو چاہو کرو پھر بھی مسلمان ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے اسلام کو سمجھنے کی، اور سمجھ کر جب قبول کریں گے اسلام تو اس کا درد رہے گا، اس پر عمل ہوگا، اس کی قدر و قیمت آپ کسی غیر نو مسلم سے پوچھئے اسلام کی قدر، کسی نو مسلم سے پوچھئے جو ابھی کلمہ پڑھا ہے، اس سے پوچھئے کہ اسلام کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کے نزدیک، چونکہ ہمیں وراثت میں اسلام مل گیا ہے اس لیے ہم اس قدر کو نہیں جانتے، اس کی قیمت کو نہیں پہچانتے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیشہ خطرہ انسان کو محسوس کرنا چاہیے اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا، کبھی بھی ہمیں موڑ سکتا ہے، کبھی بھی پھیر سکتا ہے، ہر ممکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اسلام سے پھیر دے، اس لیے ہمیشہ اس کے مقابلے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اللہ ہی تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت کر دے۔ اسی طرح میرے بھائی یہاں ایک چیز اور ہے جو واضح کرنا ضروری ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ کسی کو سمجھاتے ہیں دین کا کوئی قضیہ، دین کی کوئی بات، اور نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، یا اسی طرح کسی سے کبھی کوئی غلط حرکت ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً لوگ جلدی کرتے ہیں فتویٰ لگانے میں۔ یہ بھی افراط و تفریط کا جو ہے ہم شکار ہیں، فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ تو مرتد ہے۔ نہیں، فتویٰ لگانا ہمارا کام نہیں۔ بھائی آپ کے سمجھانے سے نہیں مانا، ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے میں قصور ہو، آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہ سکے ہوں، اس لیے فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ دوسرے کے ذریعے سے سمجھائے، وہی دوسرا جا کر کے سمجھا دے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں جو فتویٰ لگانے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا کسی مسئلے میں جو ہے تو یہ فوراً اس پر فتویٰ مت لگائیے جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی وہ یہی موقف رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے فتویٰ لگاتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے آپ کی بات نہیں مانا، دوسرے کہ آپ کا انداز نہیں سی رہا ہوگا یا آپ کی بات اس کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تو ہمیشہ اہل ایمان کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے، عذر تلاش کرنا۔ ہو سکتا ہے میں اس کو نہ سمجھا سکا ہوں، میرے سمجھانے میں قصور رہا ہو، بات اس کے لیے واضح نہ ہوئی ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھاتے ہیں اس کو نہیں سمجھ، دوسرا کوئی آئے سمجھا، وہ سمجھ جاتا ہے، مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک تھا۔ تو جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے کہ فوراً جو ہے، یا اسی طرح کسی بھی جو ہے کو فتویٰ جیسے کوئی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکا رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے داڑھی صاف کیے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے چوری کر لی، تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں لوگ۔ نہیں، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، پھر کافر ہو گیا۔ نہیں، گناہ بھائی صحابہ سے بھی غلطیاں ہوتی تھی نا، صحابہ سے بھی غلطیاں، حالانکہ صحابیت کا مقام اتنا اونچا مقام ہے، ان سے بھی بسا اوقات گناہ سرزد ہوتے تھے اور اللہ کے بھی سے روکتے تھے۔ جیسے مالک بن اتبان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بخاری کی روایت ہے۔ محلے کے لوگ جب سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پہنچ گئے، ایک صاحب نہیں آئے، آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہیں؟
تو ایک صاحب نے تبصرہ کر دیا کہ وہ منافق ہو گیا، اس کو کیا لینا دینا؟ یعنی رسول اللہ تشریف لائے اور نہیں آیا، تو اس کو دیکھ کر اس کو کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور وہ حاضری نہ دے، تو اس کو جو ہے انہوں نے تبصرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، ایسا فتویٰ اس پر مت لگاؤ، آپ نے روکا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات جو ہے زنا کیا، رجم کیا گیا، اور بعض لوگوں نے اس پر کچھ آواز اٹھائی تو کہا کہ شیطان اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں کے 70 آدمیوں پر بانٹ تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا ان کے لیے۔ تو کسی کی گناہ پر، معصیت کی ارتکاب پر فوراً فتویٰ نہیں لگا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ معصیت کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چوری کر لیا، کوئی زنا کر لیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی غیبت کر لیا جو ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس پر کفر کے فتوے نہیں لیتے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان کہے کہ نہیں زنا حلال ہے، چوری حلال ہے، یہ جو ہے خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا اور حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یہ کفر ہے۔ تو ایسے سے اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، اگر مان لیا ٹھیک ہے، نہیں مان لیا تو اس پر پھر ایسی صورت میں فتویٰ صادر ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھی جو ہے کسی کی معصیت کو، گناہ کو، خلاف شریعت کام کو دیکھ کر فوراً اس کے دل پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، دل پر فوراً فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے سمجھانے کی اور بتلانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسے ہی ہو جائے تو کوئی بھی جو ہے، کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا کہ گناہ کبیرہ کی ارتکاب پر جو ہے ہم کفر کے فتوے لگاتے رہیں سب پر، نہیں ہوگا، انسان فاسق ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں۔ تو بہرحال یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ جو ہے شریعت کے کسی بھی کام کو ناپسند کرنا، اس سے بغض رکھنا، اس کو اچھا نہ سمجھنا جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ رہا گناہ کا ارتکاب، تو اگر وہ موحد ہے، اگر توحید پر قائم ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ نجات ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، الا کہ شرک کرے، شرک اور کفر جن چیزوں کو کہا گیا ہے ان کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لیکن ایسے گناہ کبیرہ، عام گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کسی کو ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ تو جو ہے 5واں ناقض اسلام ہم نے پڑھا۔ آئیے 6ٹھا بھی آج پڑھ لیتے ہیں۔ 6ٹھا ناقض اسلام شیخ نے یہ بتلایا کہ من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ کفر۔ کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے، دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے، یا اس کے ثواب کا یا عقاب سزا کا مذاق اڑائے، تو کفر، وہ کافر ہو جائے۔ دینی امور کا استہزاء اور مذاق پہلے میں تھا کہ اس کو ناپسند کرنا، اس کو اچھا نہ جاننا۔ یہاں 6ٹھا جو ہے ناقض اسلام یہ ہے کہ وہ استہزاء کرے، مذاق اڑائے۔ جیسے یہ بھی بیماری آج ہمارے یہاں عام ہے، کہیں علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں داڑھی کا مذاق ہے، کہیں سنت کے مطابق لباس کا مذاق ہے۔ یہ چیزیں آج عام ہیں ہمارے معاشرے میں، جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، استہزاء کرتے ہیں، جو ہے اسلامی شکل و صورت کی بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو چیز دین میں شامل ہے اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ کفر۔ چنانچہ
قرآن جو ہے ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ